اولاد نرینہ کے لیے عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکالا گیا اور بعد میں عورت کو قتل کر دیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ ایک پاکستان میں ہی پیش آیا ہے، جس میں ایک خاتون کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا اور اس قسم کا سلوک کرنے والی بھی ایک خاتون ہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، حسینی چودھری۔ اور یہ واقعہ ہے ایک ایسی خاتون کا جس نے اولاد حاصل کرنے کے لیے، بلکہ نرینہ اولاد حاصل کرنے کے لیے ایک دوسری خاتون کا پیٹ چاک کر کے اس کا بچہ نکالا اور اس کو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تفصیلات کے مطابق کچھ اس طرح ہے کہ رفیہ کوثر اپنے شوہر ظہیر علی کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھیں۔ وہ 8 ماہ کی حاملہ تھیں، لیکن گھریلو کام کاج خود کرتی تھیں۔ چند کمروں پر مشتمل اس گھر میں ظہیر اور رفیہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے گھر چند ہفتوں بعد ایک بڑی خوشی آنے والی تھی، جس کے لیے دونوں میاں بیوی کی خوشی دیدنی تھی۔ ہفتے کو معمول کے مطابق رفیہ کو اپنی بڑی بہن کی فون کال موصول ہوتی ہے۔ اسی دوران کوئی بچہ دروازے پر زور زور سے دستک دیتا ہے۔ وہ دروازہ کھولتی ہیں تو بچہ انہیں کسی خاتون ڈاکٹر کا حوالہ دے کر باہر آنے کا کہتا ہے۔ رفیہ کوثر اپنے شوہر کو مطلع کر کے باہر آ جاتی ہیں، جس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آتی۔ اتوار کو مسلسل تلاش کے بعد ان کی لاش قریبی گھر سے صندوق میں برآمد ہوتی ہے۔ ان کا جسم کاٹ کر صندوق میں ڈالا گیا ہوتا ہے۔ محلے دار جو ہیں ارد گرد جمع ہوتے ہیں، ان میں ایک ڈاکٹر رحیم اللہ بھی عین موقع پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ سیالکوٹ کی تحصیل سنبڑیال کے علاقے وڈا باغ میں پیش آیا۔ اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد مقامی تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی اور تفتیش شروع کر دی۔ لاش کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا گیا، جبکہ ملزمان کی تلاش شروع ہوئی۔ اس واقعے کے حوالے سے رفیہ کوثر کے شوہر ظہیر علی نے بتایا کہ گزشتہ دنوں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر پر موجود تھے اور ان کی اہلیہ اپنی بڑی بہن سے فون پر بات کر رہی تھیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور وہ باہر چلی گئیں۔ اندر آ کر انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر ارم نے بلایا ہے، شاید چیک اپ کرنا چاہتی ہیں۔ ظہیر علی کے مطابق ان کی اہلیہ باہر گئی لیکن پھر واپس نہیں لوٹی تو ان کو فکر ہونے لگی۔ جب میری اہلیہ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی گھر واپس نہیں آئی تو میں پریشان ہوا۔ میرے گھر والے اور میرے خاندان والے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ ہم نے مقامی تھانے میں شکایت بھی درج کروائی۔ ذوالفقار علی شاہ مقتولہ کے بہنوئی ہیں اور مقتولہ کو اپنی بہن مانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو اپنی بہن کی گمشدگی کا علم رات کو ہوا اور صبح سویرے اپنے ہم زلف کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک ہمیں خیال آیا کہ انہیں گھر کے سامنے گھر کے باہر CCTV کیمرے لگے ہیں، ان کی ریکارڈنگ دیکھ لیتے ہیں۔ ذوالفقار علی شاہ کے مطابق ڈاکٹر رحیم اللہ اپنی اہلیہ اور صالح شاہ زیب کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہتے تھے جہاں ان کی بہن رہائش پذیر تھیں۔ ڈاکٹر رحیم اللہ کا گھر ہماری بہن کے گھر کے اوپر تھا۔ ہم ریکارڈنگ دیکھنے گئے تو ہماری نظر ایک صندوق پر پڑی۔ کچھ نوجوان وہ صندوق ہمارے ہی فلیٹ کی طرف لے کر چلے گئے، لیکن جب 3 گھنٹوں کے بعد وہ صندوق نیچے اتارا جا رہا تھا تو وہ خاصا وزنی تھا۔ ان کے مطابق جو نوجوان یہ صندوق نیچے لا رہے تھے انہوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ یہ کسی خاتون نے ان سے صندوق اتارنے میں مدد مانگی تھی۔ ان نوجوانوں کو صندوق کے غیر معمولی وزن پر شک گزرا اور انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور پھر صبح جب یہ معاملہ اٹھا تو ان نوجوانوں نے ہمیں بتایا کہ وہ صندوق ہمارے گھر کے سامنے مکان میں پڑا ہے۔ رفیہ کوثر کے بہنوئی ذوالفقار علی شاہ نے بتایا کہ جب وہ نوجوان ان کو وہاں لے گئے تو وہ صندوق وہیں پڑا ہوا تھا۔ ہم اندر گئے اور صندوق کا تالا توڑا۔ جس وقت تالا توڑا گیا اور صندوق کھولا گیا تو ارد گرد سارے لوگ خوف کے مارے بھاگنے لگے، کیونکہ اس میں ہماری بہن کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی صندوق کے قریب نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ صندوق کے قریب گئے اور لاش دیکھنے لگے۔ وہ میری بہن رفیہ کی لاش تھی۔ اس کا گلا کاٹا گیا تھا، ٹانگیں توڑی گئی تھی، سر پر چوٹ تھی، اس کا پورا پیٹ چاک کیا گیا تھا۔ ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہماری بیٹی پر جو ظلم ہوا ہوگا وہ صرف وہی جانتی تھی۔ ذوالفقار علی شاہ نے کمزور سی آواز میں کہا کہ وہ صندوق اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی بچہ بھی اس میں نہیں لیٹ سکتا تھا، لیکن ان ظالموں نے ہماری بچی کا جسم چاک کر کے اس میں ڈال دیا تاکہ ان کا جرم چھپ سکے۔ اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد مقامی تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی اور تفتیش شروع کر دی۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کی تلاش شروع ہوئی۔ رفیہ کوثر کے بہنوئی ذوالفقار علی شاہ نے مزید بتایا کہ جب وہ صندوق کے پاس پہنچے تو اس وقت ڈاکٹر رحیم اللہ بھی موقع پر موجود تھے۔ ڈاکٹر رحیم اللہ وہاں موجود تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے، لیکن پولیس نے بھرپور تعاون کر کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس کیس میں اب تک 4 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں، جن میں سے ڈاکٹر رحیم اللہ نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے۔
मुलजिमान के मुताबिक मकामी रिहायशी अजीज बीबी को औलाद नरीना की ख्वाहिश थी और वह किसी भी सूरत बच्चा चाहती थी। इस हवाले से ज़हीर अली ने इल्ज़ाम आयद किया कि अजीज बीबी ने डॉक्टर रहीमुल्लाह को पैसे देकर ये वारदात करने का कहा होगा, जिसमें उनकी अहलिया इरम और उनके साले शाहजेब भी मुलविस हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रफिया कोसर के पेट को चाक करके बच्चा निकाला जा चुका है। रफिया कोसर के शौहर ज़हीर अली का मज़ीद कहना था कि हमें लगता है कि बच्चा अब भी जिंदा है, जिसके लिए पुलिस तफ्तीश कर रही है। अजीज बीबी ने जब बच्चा हासिल कर लिया तो डॉक्टर रहीमुल्लाह ने उन्हें लाश ठिकाने लगाने का कहा, जिस पर उन्होंने मिलकर मेरी अहलिया के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसे संदूक में डालकर हमारे घर के सामने एक मकान में रख दिया ताकि वो मौका पाते ही उसे ठिकाने लगा सके। पुलिस के बच्चे के हवाले से तहकीकात जारी हैं, जबकि रफिया कोसर के शौहर ज़हीर अली को उम्मीद है कि बच्चा जल्द मिल जाएगा। वो हुकाम वाला से इंसाफ फराहम करने की अपील कर रहे हैं। नाज़रीन, के बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक खातून ने और एक डॉक्टर ने मिलकर इस तरह की हरकत की। बड़ी अजीब बात है कि भैया आप लोग किसी की खुशियों को किस तरह पामाल कर सकते हैं अपनी खुशी हासिल करने के लिए। इतना इतनी ज़्यादती कि किस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में होने लगे हैं, शायद पूरी दुनिया में होने लगे, लेकिन फिलहाल तो ये पाकिस्तान के हवाले से खबरें हैं। अल्लाह ताला हमें इन बुरी बुरी चीज़ों से, बुरे बुरे जो जराइम है, बुरे बुरे गुनाह हैं, उनसे बचने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और हमारे जहन को अक्ल अता फरमाए कि हम अच्छी बातें, अच्छे काम कर सकें, ना कि इन बुरे कामों में करके अपनी खुशियां हासिल करने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।